من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم لوگ سورہ الحاقہ مکیہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی اور شان نزول میں ہے کہ مکے میں ہے، کہ شروع کے دور کا ہے اور آج اس سے میں ہم نے پڑھا کہ جب بھی قرآن کی سورت کوئی پڑھی جائے، تلاوت کی جائے تو اعوذ پڑھنا چاہیے اور اللہ کی پناہ میں چلے جانا چاہیے۔ اللہ اپنی پناہ میں لے لیجیے، فرماتے ہیں آپ شیطان کے شر سے محفوظ کر دیں۔ وہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے۔ بہت بابرکت ہے یہ کہ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت رحم کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے، بہت مہربان۔ یہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ واما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ یہ ہے الحاقہ، سچ ہونے والی، ہو کر رہے گی۔ اور یہ ہے کیا الحاقہ؟ الحاقہ کو معنی ہے قیامت۔ وہ مشرکوں کا، کافروں کا قیامت پر یقین نہیں تھا کہ قیامت آئے گی بھی، اور رسول اللہ فرماتے تھے، یہ آیت پڑھ کے بتاتے تھے کہ قیامت تو ضرور آئے گی۔ یہ مشرکین مکہ، کافرین مکہ اس کو مانتے نہیں تھے، یا اور بھی جو لوگ اسلام کے راستے پر نہیں تھے، دین کے راستے پر، وہ اس کو نہیں مانتے تھے کہ قیامت آئے گی ہی، یا قیامت بھی کوئی چیز ہے۔ اور وہاں اسلامی نظریہ تھا کہ انسان جب کوئی انتقال کر جائے گا، مر جائے گا، تو موت ہونے کے بعد اس کی برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ قبر میں جائے گا، حساب، کچھ سوالات ہوں گے، اس وقت جو جیسا ہے اس کا اسی طرح سے حساب ہوگا۔ اب اس میں جب قیامت آئے گی تو سب آدمی جو ہے، چاہے کبھی بھی مرا ہو، شروع سے اخیر تک، سب پر قیامت کا ہولناک چیز ہے، اور یہ اس کو ہونا ہی ہے۔ وہ ہوگا تو جو بھی زندہ بھی ہوگا تو وہی سب مر جائے گا۔ پہلے سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد لوگ وہاں سے سب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے دوڑ کے۔ اور ان لوگوں کا تھا کہ ہم جو زندگی جی رہے ہیں، ہمارے باپ دادا وغیرہ سب مر گئے، چلے گئے، ختم ہو گئے، اسی طرح سے ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ قیامت پر یقین نہیں تھا، یا دوبارہ جی کے اٹھیں گے، اس پر یقین نہیں تھا کفار مکہ کا اور مشرکین مکہ کا۔ اور بھی جو لوگ تھے جو غیر اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان لوگوں کا سب کا نظریہ یہی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ الحاقہ، سچ ہے یہ، اور یہ ہونے والی ہے۔ یہ کیا ہے؟ قیامت،
मलहाका, मलहाका का मतलब है क्या है क़यामत। ये इसका वैल्यू, इसकी जोर देने के लिए या दिलनशी करने के लिए या इसकी हौलनाकी को बयान करने से पहले वो बताइए अल्लाह है कि तुम क्या जानो कि क्या है क़यामत। वमा अदराका मलहाका, तुम समझे क्या है क़यामत। तो इस क़यामत के बारे में ये बता दिया गया दुनिया को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब के ज़रिए कि ये क़यामत तो आके रहेगी, ये सच होने वाली चीज़ है, ये ज़रूर आएगी। और फिर क़यामत आएगी तो क्या होगा उसका भी इसमें ज़िक्र है। अब इसमें है कि अल-हाक़ा मल-हाक़ा वमा अदराका मल-हाक़ा, ये जोर देने के लिए है क़यामत पर कि इसकी हौलनाकी, इसकी सच्चाई हकीकत है, ये हो के रहेगी। कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल-क़ारिया, और समूद और आद ने खड़खड़ाने वाली क़यामत बिल-क़ारिया को झुटलाया। कज़्ज़बत माने झुटलाना कहते हैं इसको। और समूद कौम है, ये पैगंबर के कौम है, अबू सालेह पैगंबर की कौम है। और आद जो है वो हूद अलैहिस्सलाम की कौम है। तो ये समूद ने भी, ये उनकी कौम ने भी, और समूद ने भी और आद ने भी, ये दोनों कौमों ने क्या किया। बिल-क़ारिया हमारे खड़खड़ाने वाली, बिल-क़ारिया का मतलब क़यामत है। कहा कि क़यामत को झुठला दिया। अब झुठलाने से क्या हुआ, तो अल्लाह ताला ने फ़अम्मा समूदो फ़अहलिकू बित्ताग़िया, वो मैंने इतनी ज़ोर की आवाज़, गरजदार आवाज़ हुई, कड़क चिंगार हुई कि सारे ख़त्म हो गए, एक भी बचा नहीं। तो जो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि क़यामत होके रहेगी, ये क़यामत को, रसूल को, इस सब को नहीं माना, पैगंबरों को, तो वहाँ कौम समूद जो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी और हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद थी, इस सब का किस्सा गुजर चुका है, हम लोग बयान कर चुके हैं। समूद और आद ये दोनों, समूद ख़त्म हुए कैसे, तो समूद में एक कड़कदार आवाज़ आ गई, चिंगार आई, जिसकी वजह से सब के सब मर गए। बड़ी ज़ोर की आवाज़, बित्ताग़िया, एकदम उसी में सबका हाथ पट गया, हो गया, सब मर गए। व अम्मा आदम फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन, और इनका क्या है, कैसे हलाक किए गए। तो आद में हुआ कि जोर की, इतनी जोर की आंधी, माने धुंध तेज हवा चली और सर्द हवा हद से ज़्यादा बढ़ी हुई, आती है हद से ज़्यादा बढ़ी। तो आद की जो कौम आद, माने यहाँ हूद अलैहिस्सलाम की कौम को आद कहते हैं, वो आद जो है बड़े मजबूत थे, बड़े तने थे। वो उनके भी हो गया जो उन लोगों ने इनकार किया रसूल का, कि रसूल की बात नहीं मानी और ये क़यामत की बात नहीं मानी। तो अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजिल किया। वो अज़ाब है बड़ी ज़ोर की आवाज़ से, तो समूद गए और ये हलाक किए गए तेज़ धुंध हवा से। और उस हवा के बारे में लिखा है, सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमन फ़तरल कौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम आजारु नख़लिन ख़ाविया। क्या मतलब है इसमें, सबअ लयालिन, 7 रात, लयाली मैंने रात, सबअ ने 7 रात, वो समानियत 8, समानिया माने 8, अय्याम दिन, 7 रात और 8 दिन तक तेज हवा, सर्द हवा, आंधी तूफान कहो, वो चलती ही रही लगातार।
اور اس کے بعد بھی یہ قوم کیا ہوئی کہ ایسے گر گئی، سب لوگ مر گئے، ایسے جیسے کھجور گرتا ہے، دیکھتا گویا کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کھجور جو ہے وہاں کھجورے کا مثال دیا ہے یہاں کہ کھجور کا جو پیڑ ہوتا ہے تنا، وہ جو گر جاتا ہے تو وہ لوگ بھی لمبے لمبے بڑے ہچے کٹتے تھے، اور احقاف ان لوگ کا پورا ایریا تھا۔ تو یہاں سب لوگ مر گئے، اور سب لوگ کس طرح سے گر گئے؟ جیسے کھجور کو کاٹ دو گر جاتا ہے تو اس کا تنا یہاں سے وہاں کھوکھلا رہتا ہے، کہا کہ کھوکھلا تنا کی طرح جو ہے یہ وہ گر گئے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، آپ دیکھیے گا کہ اس میں کوئی بھی آدمی باقی نہیں بچا، ایک بھی نہیں بچا۔ تو جب عذاب الہی آتی ہے تو پوری نسلیں ختم ہو گئی۔ آج دنیا میں نہ سمود ہیں نہ عاد ہیں، یہ سب نہیں ہے، ان کی سب کی نسل ختم ہو گئی، ایک بھی آدمی باقی نہیں ہے۔ فَهَلْ تَرَى، آپ دیکھیں گے کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کہ کوئی بھی آدمی اس میں سے باقی نہیں بچا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، یہ تو قصہ تھا قوم سمود اور عاد، یہ دو قوم تھی۔ اب اس دوسرے فرعون کا قصہ آ گیا، وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ۔ فرعون کا قصہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی بھی وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، اپنے کو خدا ڈکلیئر کر دیا تھا، وہ مصر کے وہ بادشاہ تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو پورا قصہ سب معلوم ہے فرعون کا، موسیٰ سے تو فرعون کو ڈبا دیا گیا، وہ اب موسیٰ کو نکال باہر کی لیا ومن قبلہ۔ اور فرعون سے بھی قبل جو ہے والمؤتفقات بالخاطیہ، اور بھی لوگ تھے جس میں ذکر ہے لوط علیہ السلام کا۔ لوط علیہ السلام کی وہ غلط کام کرتے تھے، خطا کے کرتے تھے بولے، تو اس میں جو ہے انہوں نے کیا ہوا، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً، انہوں نے نافرمانی کی اور وہ لوگ غلط کام کرتے تھے، گناہ کا کام کرتے تھے اور رسول کو نہیں مانتے تھے۔ تو قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے سخت پکڑا، أَخَذَةً رَابِيَةً، سخت گرفت کیا ان کو، اور وہ سب ان کی بستی کو الٹ دیا گیا اللہ کے حکم سے۔ اور جو بھی اللہ کے رسول کو نہیں مانے گا اور اس کے حکم کو نہیں مانے گا اور اللہ کی جو بات ہے اس کو نہیں مانے گا، اس کا حشر جو ہے کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھ لو کہ کیا ہوا سمود کے ساتھ، کوئی باقی نہیں ہے، وہ نسلیں ختم ہو گئے، تمہارا حشر کیا ہوگا تم دیکھو۔ اور فرعون کے ساتھ بھی وہی ہوا، لوط کے ساتھ بھی وہی ہوا، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ۔ اور پھر نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا ہوا کہ وہ بھی سمجھاتے 900 برس تک وہ زندہ رہے اور اس کا سمجھاتے رہے، کوئی ان کی بات نہیں مانا، اخیر میں عذاب الہی پہ بھی کیا۔ تو اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ سب ٹہل گیا، اور اللہ نے کشتی میں بچا لیا کچھ جو مومن تھے، ان کو ان کے بال بچے میں سے بیوی تو بھر گئی اور سب۔ جو بھی اللہ کے رسول کو نہیں مانے گا، اللہ کو نہیں مانے گا، اس کی کتاب کو نہیں مانے گا، اس کا حشر بھی ہے کہ تم نہ خدا کی بات مان رہے ہو، اس کی لائی ہوئی کتاب ہے قرآن، اس کو نہیں مان رہے ہو، اور حشر کیا ہوگا، عذاب الہی نازل ہوگا اور ایک بھی آدمی نہیں بچے گا۔ تو ان لوگوں وہ سب جو لوط علیہ السلام کا کوئی بچا نہیں، وہ نہیں بچا۔ تو ہم یہ کہہ رہے کہ یہاں نوح علیہ السلام کی صرف نسل سے آدم ثانی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کی نسل سے باقی دنیا بسی ہے، اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اور اس کو کشتی سے نکال دیا، اس کے بعد لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا اُذُنٌ وَاعِيَةٌ، ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنائیں۔ اور جودی پہاڑی پر کشتی جو ہے
जाके ठीक है, अभी तक सब रिसर्च किया, इसको सच माना गया। तो इसीलिए ये यादगार बना दिया गया ताकि याद रखने वाला कान उसे याद रखे इस वाक़या को। तो ये है फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़ख़तुन वाहिदतुन। अब क़यामत का हौलनाकी हो रहा है कि जब क़यामत आएगी तो क्या होगा। तो क़यामत कब आएगी, तो सूर फूका जाएगा। अब और सब जगह हम लोग क़यामत के बारे में जाने हैं कि पहला सूर होगा, दूसरा सूर होगा, तीसरा, और यहाँ एक ही सूर का पूरा करके उसी में सब किस्सा बयान कर दिया गया कि फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, जब सूर फूका जाएगा तो क्या होगा, ज़मीन वाहिदतुन व हुमिलतिल अर्दु वल जबाल, उठा ली जाएगी ज़मीन को और पहाड़ को नीचे से, और दोनों को टकरा दिया जाएगा। हाँ, वो शक्कत माओ, वो बस वो बारीक रेजा रेजा कर दिया जाएगा और ज़मीन चकियल मैदान हो जाएगा। पहाड़े नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, एकदम सख्त सुंदर मैदान पूरा यहाँ से वहाँ से होगा। ये हौलनाकी होगी। वल मुल्क अला, उसके बाद है वन शक्कतिस समाउ फ़हिया यौमइज़िन वाहिया। अब इसमें है कई मुफस्सिरीन ने अलग अलग किया है कि पहाड़ भी, ये आसमान भी जो है फट जाएगा, आसमान फट जाएगा, कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा, शगाफ हो जाएंगे उससे, जैसे फटा हुआ कपड़ा होता है शगाफ हो जाता है, चमड़े फटे होते हैं शगाफ हो जाता है, वैसा हो जाता है। उसको एक मुफस्सिरीन ने एक जमात ने कहा कि वो ब्लैक होल, जैसे मॉडर्न साइंस में ब्लैक होल कहते हैं, वो ब्लैक होल है। तो कहा कि वैसा हो जाएगा। अब फरिश्ते कहाँ चले जाएंगे, तो फरिश्ते सब जो है किनारे पर चले जाएंगे, आसमान का जो किनारा, और वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, बिल्कुल कमज़ोर, कि आसमान फट जाएगा तो उस दिन बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। और फरिश्ते कहाँ आ जाएंगे, वल मुल्कु अला अल जाइहा, उसके किनारे 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 फरिश्ते आ जाएंगे। ये पोजीशन होगा। व यहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानियतुन, और 8 फरिश्ते जो है, वो 8 फरिश्ते जो है वो अर्श उठाए रहेंगे उस दिन। अब इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से बयान किया है कि ये 8 फरिश्ते उठाए रहेंगे, कैसे होगा, नहीं होगा। इसमें रहमान को 8 फरिश्ते उठाए होंगे। बाद रवायत में, हदीस में है, क़यामत से पहले तो ये काम 4 फरिश्ते के सपुर्द था, और क़यामत के रोज़ उनके साथ और 4 उठाए जाएंगे। रहा ये मामला कि अर्श रहमान क्या चीज़ है। अब अर्श है क्या चीज़ जिस पर अल्लाह जो है जलवा अफरोज़ होगा, उसकी हकीकत और हकीकी शक्ल व सूरत क्या है, और फरिश्तों का उसको उठाना किस सूरत है, ये सब चीज़ें वो हैं कि न अक्ल इंसानी इनका अहाता कर सकती है, न इन बहास में उनको गौर फिक्र करने और सवालात करने की इजाज़त है। जो सलफ़ सालिहीन सहाबा वो ताबईन का मसलक, उस जैसे तमाम मामलात में ये है कि इस पर ईमान लाया जाए, इससे जो कुछ अल्लाह जल्ल शानही की मुराद है वो हक़ है, और उसकी हकीकत वो कैफियत नामालूम है। उसके भास में नहीं पढ़ना चाहिए कि कैसा है, कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। अल्लाह तो लामका है, उसको लामका किसी मकान में कैद करके नहीं रखा जाता। तो ये है इसके बारे में। और वाहिया उसमें बता दिया था, शक्कत समाओं में ब्लैक होल के बारे में बता दिया। वल मुल्क अला अर्शिहा व यहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, और 8 फरिश्ते तुम्हारे रब का अर्श उठाए हुए होंगे। जिस दिन तुम पेश किया, उसी दिन क्या होगा कि पेश किए जाओ। कहाँ पेश किए जाओगे, अल्लाह के सामने। यौमइज़ तुरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, और उस दिन क्या होगा कि तुम्हारी कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। सब कुछ तुमने जो भी किया होगा अमल,
اچھا یا برا سب اس دن تمہارے اس کے سامنے آ جائے گا، اللہ سے چھپ نہیں سکے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کو اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوشی سے جھوم اٹھے گا، جو وہ جنتی ہوگا داہنے ہاتھ میں اعمال جمع کرنے والا۔ تو وہ دوسروں کو کہے گا کہ لوگ پڑھو ہمارا اعمال نامہ، کتابی ہی میرا اعمال نامہ پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملوں گا، مانے آسان حساب ہمارا ہوگا، ہم متقی رہے، نمازی پڑھے، سب کچھ کیا، اللہ کے مطابق ڈرتے رہے، اللہ سے سب کچھ کام کیا، ہم کو یقین تھا کہ ہمارا جو اعمال نامہ ملے گا وہ ہم کو داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، وہ تو جنت میں چلا جائے گا، اس کو مل جائے گا۔ فی جنت عالیہ، بہشت بڑی بلند جنت میں پہنچے گا ایسا جس کے میوے قریب جھکے ہوں گے، اتنا پھل لگا ہوگا کہ وہ سب جھکا ہوا ہوگا، جیسے چاہے گا کھائے گا، سب کچھ ملے گا، وہ سب پہلے بھی ہم لوگ بڑھ چکے۔ کولوا واشربوا حنیا بما اسلفتم فی الایام الخاطیہ، اب اس میں کیا ہوگا، وہ مزے سے کھائے گا پیے گا۔ اس نے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے ہے، یہ بدلہ ہے تمہارا جو دنیا میں گزرے ایام میں بھیجا ہے تمہیں۔ تو دنیا ہے دارالعمل، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذریعے بتائے ہوئے جو راستے ہیں اس پر چلنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ یہ اسی کو کہا جاتا ہے الدنیا مزرع الآخرت، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ تو آخرت کی کھیتی بیان کیسے کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کے مطابق چلنا چاہیے، جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جانا چاہیے۔ یہ قرآن کرتا ہے، اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ رسول جو تم کو کہے ہم نے نمونہ بنا کے دے دیا، اس لیے قرآن سنت کے مطابق جو عمل کرتا رہے گا وہ آدمی جنت میں جائے گا، شیطان کے راستے پر نہیں جائے، صراط مستقیم پر جائے تو اس کا یہ ہوگا۔ وَأَمَّا مِنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِي، اور جس کو اس کا اعمال نامہ بشمالہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ تو ڈوب گیا، وہ تو جہنمی ہوگا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِهِ، وہ کہے گا اے کاش میں، وہ کہا کہ میرا میں بہت کہے گا میرا اعمال نہ دیا جاتا تو اچھا تھا، میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش مجھے موت ہی کے ساتھ چکا دیتی تو اچھا ہوتا، یہاں پھر بیکار دیا گیا۔ اور دوسرا ہے ما اغنا انی مالیہ، یہاں کہتا ہے کہ ہائے میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا، میرا اقتدار بھی چلا گیا، اب یہاں تو میرے پاس مال ہی نہیں ہے، اب مال بھی یہاں کوئی کام نہیں کرے گا، میرا مال میرے کام نہ ہے۔ ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کام نہ آیا۔ اور یہاں لوگ پکڑ پکڑ کے سب جمع کر رہے ہیں، اور میری بات حلق عنی سلطانیہ، ہم کو جو اقتدار تھا، ہم کو جو بادشاہی تھی، ہم کو جو پوزیشن تھا وہ سب تو چلا گیا، پھر موت ہوئی، ختم ہو گئی۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوگا، کیا حکم ہوگا؟ خذوہ، تم اس کو پکڑو، جب پکڑے گا، اور کیا کہا؟ فغلوہ، اسے توق پانا، وہ ثم الجحیم صلوہ، اسے توق پانا، پھر اسے جہنم میں ڈال دو، پھر جھونک دو جہنم۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہا کہ پھر ایک زنجیر جو ہے جس کی پیمائی 70 ہے، 70 ہے، 70 زنجیر ہے 70،
उस जंजीर में जकड़ दो उसको, फसलुकू हो, मैंने उसको जकड़ दो जंजीर। ये हाल होगा उसका जो अल्लाह और रसूल के रास्ते पर नहीं चला और शैतान के रास्ते पर चला। तो उसका क्या हाल होगा? उसको नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा, और जब ये बाएं हाथ में दिया जाएगा तो उसके हाथ ध्यान हुआ जो यही है, हुकुम होगा फरिश्ते सबको, या जो काम करने वाले होंगे कि भाई इसको पकड़ो, जकड़ो। वो 70 का इसमें लिखा है कि 70 हाथ का जो है उससे तुम सको मार उसके और उसको झोंक दो उसको जाएगा। ये हाल होगा उसका। तो 2 तरह के लोग हैं। ये सब कुरैश को बताया जाता है कि जो चलेगा तो उसको जन्नत मिलेगा, और जो गलत रास्ता चलेगा तो उसको जहन्नम मिलेगा। ये कुरान बता रहा है। कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, बेशक वो अल्लाह बुजुर्ग पर ईमान नहीं लाता था। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये तो अल्लाह पर ईमान ही नहीं लाता था, और दूसरों को भी रग़बत नहीं दिलाता था। किस चीज़ के लिए? वला यहुज्जु अला तामिल मिस्कीन, गरीब को खाना खिलाने के लिए भी नहीं कहता था। आज जो दूसरे को खिलाता था तो उसको भी मना करता था कि कम पैसा बर्बाद करते हो। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, तो गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है, बड़ा सवाब है। और ये बड़ी खराबी है कि कोई आदमी गरीब को खाना न दे, और कोई अपना पैसा गरीबों में बांटता है तो उसको रोके कि है काय खर्चा करता है। ये दोनों बुरा है। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, कहा कि आज यहाँ इसका कोई दोस्त नहीं, कोई दोस्त नहीं होगा जो जहन्नमी है उसका। और दोज़खियों का क्या है? खाएगा क्या? वला ताम इल्ला मिन गस्लीन, पीर को खाने को मिलेगा, इसके सिवा कुछ नहीं उसको खाने को मिलेगा। लो या कुलू हो, इस खताकारों के सिवा इसको, ये पीर को कौन खाएगा? वही ये जो जहन्नमी है वही खाएंगे, कोई दूसरा तो नहीं खाएगा। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी कसम खाता हूँ जो तुम देखते हो। मैंने अल्लाह ताला की कुदरत है, उसको जो देखते हो मैं उसकी कसम खा के करता हूँ। अल्लाह फरमा रहा है, हाँ, वमा ला तुबसिरून, और मैं उसकी भी कसम खा के करता हूँ जो तुम नहीं देख रहे। आदमी सब कुछ तो नहीं देखता है, जितना देखता है वो उसकी कसका, जिसको तुम देखते हो और जिसको नहीं देखते हो उसकी भी कसम खाते हैं। हाँ, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक ये अलबत्ता बुजुर्ग फरिश्ते का लाया हुआ कलाम है। वो लोग कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गढ़ के अपने से मिला जुला के, या दूसरी जगह असातिरुल अव्वलीन भी कहा का अफसाना है, ये है वो है। तो कहा कि अल्लाह ताला सब की कसम खा के करता है कि ये रसूल करीम का है, मैंने अल्लाह का कलाम है, लेकिन लाया कौन? तो वही के ज़रिए जो है रसूल अल्लाह को लाया, पे पास आया, और रसूल अल्लाह ने सुनाया सारी दुनिया को। तो यही हुआ। तो ये कोई रसूल अल्लाह का कलाम नहीं है, ये कलाम अल्लाह का है, बज़रिए वही जिब्रील बुजुर्ग फरिश्ते, उनको रसूल भी कहा गया है, ले आने वाला रसूल। और रसूलुल्लाह के पास आया, रसूलुल्लाह ने बयान किया, तिलावत की उसकी। वमा हुवा बिक़ौलि शायरिन, लोग कहते थे कि ये शायर है, शायर, ये शायरी नहीं है, या शायर का कौल नहीं है। क़लीलन मा तुमिनून, तुम थोड़े ही ईमान लाते हो, बहुत कम लोग जो ईमान लाते हो। क़लीलन, बहुत कम। मा तुमिनून, तुम ईमान लाते हो बहुत कम। वला बिक़ौलि काहिनिन, और ये काहिन का भी कौल नहीं है कि बना सुना के कुछ पेश करते, उसका भी नहीं है। क़लीलन मा तज़क्करून, और तुम जो है बहुत थोड़ा नसीहत पकड़ते हो, नसीहत भी नहीं मानते हो।
تنزیل من رب العالمین، یہاں کھول دیا کہ تمام جہانوں کے رب مانے اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، رسول اللہ پر نازل ہوا قرآن یہ ہے۔ کوئی کہتا تھا شاعر کا ہے، کوئی کاہن کا ہے، کوئی گھڑ لیا، کوئی بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا اور قسم کھا کے یہ باتیں کہی۔ ہاں، اور اگر ہم پر وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اب اللہ کہتا ہے، یہ لوگ کہتا تھا کہ گڑھ لیا، کچھ بناوٹ کر لیا، ملاوٹ کر لیا، وہ سناتا ہے تو اللہ اس کے لیے بھی کہتا ہے کہ اگر وہ ہم پر بنا کر لاتا کچھ باتیں، کچھ ملا جلا سا اپنی طرف سے کہہ دیتا تو ہم کیا کرتے؟ اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے اور ہم اس کی رگے گردن شاہ رگ جو ہے اسی کو کاٹ دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلام جو ہے اللہ کا ہے، اس میں کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی ملاوٹ کر دے یا کوئی اپنی طرف سے بات کر دے، یہ نہیں۔ ثم لقطعنا منه الوتین، ہم اس کی گردن شاہ رنگ اسی کو ہم کاٹ دیتے اور کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہم کو روکنے والا، کوئی روک بھی نہیں سکتے اگر کوئی ایسا کرتا۔ تو اسی لیے یہ الزام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دور کر دیا کہ رسول کہیں سے سن کے نہیں آتے، کوئی ملاوٹ نہیں کرتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، جو کچھ بھی ہے اللہ کا کلام لوگوں کو پہنچاتے ہیں، نہ اس میں کمی کرتے ہیں نہ بیشی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور اگر کچھ ملا جلا دیتے تو ہم ایسا کرتے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور ساری دنیا کے لیے ہے، کوئی ایک ذات کے لیے نہیں، کوئی ایک انسان کے لیے نہیں، وہ جن و انس جتنے بھی ہیں سب کے لیے ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں۔ إِنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں بھی ہے کہ بھائی ہماری بات کو جھٹلانے والے لوگ بھی ہیں، یہ بھی اللہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو کافر ہیں، جو اس کو نہیں مانتے ہیں، مشرکین ہیں جو اس کو نہیں مانتے ہیں قرآن کو، تو ان کے لیے کیا ہے؟ حسرت ہی ہے، جہنم میں جانا ہے، ان کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ قرآن تو سچ ہے، حق ہے، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے رسول سے کہ کچھ نہیں، آپ جو ہے بس آپ اللہ کی پاکیزگی بیان کیجیے، تسبیح کیجیے اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ اسی لیے سب کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، سب تو اللہ کے صفات میں سے ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ختم ہو گیا، درود شریف کو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ ہم لوگوں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، اے اللہ اس میں جو خامی رہ گئی ہو اپنے فضل و کرم سے اسے صحیح کر کے قبول فرما لیا جائے اور ہم لوگ کو اس خامی یا غلطی سے معاف کیا جائے۔ اے اللہ اس کا جو ثواب ہے سرکار علیہ وسلم، ان کے آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب
جتنے مومن مومنات اے اللہ جتنے سکادین ائمہ صلحہ یا جو بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا جو بھی سنیں گے بعد میں بھی، اللہ سب کو اس میں اس ثواب میں شامل کیا جائے اور اپنی رحمت کا سایہ سب پہ ڈالا جائے، اپنا فضل کیا جائے، رحم کیا جائے اور ان کی نیک تمناؤں کو پورا کر دے۔ اے مالک، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا بھی سنوار دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور عذاب قبر عذاب النار جہنم سے بھی خلاصی دے۔ اے اللہ سب سے بڑی دعا ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ آخرت کی فکر کرنے والا بنا، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، رہنے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو یہ دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کا توفیق عطا فرما، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا راستہ چلنے کا، اس راستے پر چلنے کی توفیق، صراط مستقیم پر توفیق۔ اللہ ہر طرح کی برائیوں سے بچا، گناہ سے بچا، اے اللہ جھوٹ سے، بے ایمانی سے، کسی سے بھی جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اے اللہ حرام روزی سے بچا، توفیق دے حلال کھانے کی، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، سب کو اچھا کر دے، اے اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا کر دے، اے اللہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ نماز قائم کر رہا ہے، اللہ سب کو قائم، اے اللہ جب تک تیری توفیق نہیں ہوگی شیطان تو بھکاتا ہی رہے گا، شیطان کے شر سے محفوظ کر دے، یا رحیم ہو یا کریم ہو شفیع، اے اللہ تیرے فضل کرم سے جن لوگوں کا بھی کام رکا ہوا ہے، جو لوگ جس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کی جو تمنا ہے سب کی نیک تمناؤں کو پورا کرتا ہے، سب کو کامیابی، جن لوگوں نے امتحان دیا ہے اللہ سب کو کامیاب کرتے ہو، تیری وجہ سے نکالے، اپنا فضل کر دے، ان پر کرم کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا